اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا۔ اللہ انبیاء سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو غالب کریں گے، نجات دیں گے، اور جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے باغی ہیں، ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ تو اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا وہ سچا کیا، اور ان کا انجام فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں نجات دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی، یعنی انبیاء کے ساتھ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیے، انبیاء ہمیشہ دو عذابوں سے ڈراتے ہیں۔ ایک وہ عذاب جو دنیا میں اللہ کے نبیوں کے دشمنوں پر آیا کرتا ہے، اللہ کے باغیوں پر، نبی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والوں پر وہ عذاب دنیا میں آتا ہے، اور دوسرا عذاب آخرت کا عذاب۔ تو اللہ دنیا کے عذاب کے بارے میں فرماتا ہے، جب قوم کو انبیاء نے دعوت دے دی، ان پر حجت تمام ہو گئی، تو پھر ہم نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا، اور ان کو نجات دی۔ دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ مقصود مشرکین مکہ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو، ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ وہ تمہارے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے تم گزرتے ہو۔ ہم نے ان کے نبیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ بالکل سچا ہو گیا، اور یہی وعدہ ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو آخر کار تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، لہذا تم رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ نے مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی۔ یہ کسی درخواست، سائل کرنے والوں کی درخواست نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اس نے نازل کیا ہے، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے نازل کیا ہے۔ فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر اس میں ہے۔ ہمارا ذکر کیسے ہے؟ مشرکین مکہ کا ذکر کیسے تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمارے جتنے شبہات ہمارے دلوں میں، یا جتنے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ان سب کا بہترین جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارا ذکر ہے، یعنی ہمارے مسائل کا ذکر، ہمارے شبہات کا ازالہ، اور ہمارے لیے کامل رہنمائی ہے۔ دوسری بات مشرکین مکہ کے لیے خاص طور پر کہ اس میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ دیکھو، جو ایمان لائے، اللہ نے کس طریقے سے انہی قریش مکہ کو، جنہیں ایمان کی اللہ نے توفیق دی، کیسے حکومت دی، کیسے انہوں نے خلافت اسلامیہ قائم کی، خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ بھی بنی، بنو عباس بھی بنی۔ اس کے اندر اگرچہ وہ لیول تو نہیں تھا، لیکن حکمرانی کس کو ملی؟ حکمرانی قریشیوں کو ملی۔ کیوں ملی؟ کسی لسانی فوقیت کی بنا پر، یا کسی خاص ان کی کسی دنیاوی صفت کی بنا پر نہیں۔ اس قرآن مجید کو مان لینے کے بعد، اس سے اپنے مسائل حل کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی۔ ان کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی
اس قرآن مجید میں جو ہمارا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے شبہات کا ازالہ قرآن کرتا ہے، ہمیں صراط مستقیم یہ قرآن دکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ہر منزل پر قرآن مجید کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کیا، اللہ دنیا میں ان کو غالب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں بھی غالب کرے گا اگر ہم اس پر صحیح معنوں پر ایمان لائیں گے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اندر جو اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی ہو تو تمہارا دنیا کے فوائد بھی اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اس دعوت کے اندر موجود ہیں، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی۔ تو تمہیں اتنی بھی عقل کیوں نہیں آتی کہ تم اس قرآن مجید کی دعوت کو غور سے سنو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے فنا کر دیا، توڑ کر رکھ دیا، ختم کر دیا ان کو۔ کانت ظالمہ، وہ ظالمہ تھی، ظلم کرنے والی تھی۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اس زمین اور آسمان کے اور ان کی جان کے خالق اور ان کے رب ہونے کے کو ماننے کی بجائے انہوں نے شیطان کی بات کو مانا، شیطان کے راستے پر چلے، اپنے دشمن کو اپنا رہنما بنا لیا۔ وہ ظالم تھیں، اس لیے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ قریش مکہ، تم بھی ظالم ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس طرح سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام جس محنت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، اب تم جھٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو تم بھی ظالم ہو۔ جو انجام ان بستیوں والوں کا ہوا، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے اٹھایا، بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد دوسری قوموں کو۔ ہر بستی والے سمجھتے تھے کہ ہم کبھی ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ ہر ظالم بستی یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر ختم ہو گئے تو نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی دنیا اجڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا، ان کو آزمانے کے لیے مہلت دی، ان کو حکمرانی دی، انہی زمینوں پر ان دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ نے بستیاں ہلاک کی اور اس کے بعد دوسری قومیں آباد کر لی۔ فَلَمَّا حَسُّوا بَعْسَنَا، جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا، جب انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھ لی، جب انہیں نظر آ گیا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہم پر پہنچ چکا۔ اس سے پہلے وہ چیلنج کرتے تھے نبی کو کہ ہم تجھے جھٹلا رہے ہیں، لے آ عذاب کیوں نہیں لے کر آتا؟ اور جب ان پر عذاب پہنچا، اللہ فرماتا ہے اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر وہ اس سے اچانک بھاگنے لگ گئے، پھر وہ سوچنے لگے کہ کسی طریقے سے اس عذاب سے نکل جائیں، اس بستی سے نکل جائیں، شاید ہم بچ جائیں۔ پھر وہ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس عیش کی طرف جو تم کیا کرتے تھے، جو تم اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اپنی بستیوں میں جو زندگی بسر کر رہے تھے، جاؤ اس عیش کی طرف، لوٹو اس عیش کی طرف، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو، اپنے ان محلوں اور ایوانوں کی طرف لوٹو جس میں بیٹھ کر تم اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب تم آثار دیکھ کر اس بستی کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم اللہ کی بغاوت کیوں کرتے تھے،
تمہیں اللہ کا نبی پیغام دے رہا تھا، کیوں نہیں مانتے تھے؟ تو اب تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ چلو ذرا پیچھے چلو، اپنے علاقے میں رہو، اپنے ایوانوں اور محلوں میں بیٹھو، تم سے سوال و جواب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، تم بھاگ نہیں سکتے، لیکن تم کوشش کیوں کر رہے ہو بھاگنے کی؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پھر وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم تو خود ظالم تھے۔ جب عذاب آ جاتا ہے، جب پکڑ ہو جاتی ہے ظالموں کی، اس سے پہلے تو وہ دیکھیں کیسے اسرائیل فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی پھر انہیں خود ماننا پڑے گا، وہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ ہم تو ظالم تھے، ہم مجرم تھے، ہم نے ایمان والوں کو قتل کیا، ہم نے ایمان لانے والوں کو صرف ایمان لانے کی بنا پر ان کے گھروں سے بے دخل کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا، ہم نے جوانوں کو قتل کیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے بمباری کی جس میں معصوم بچے بھی قتل ہوئے اور عورتیں بھی قتل ہوئیں۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر وہ خود تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اپنا ظلم ان کے سامنے ہے، اپنی زیادتیاں ان کے سامنے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے نبی کی بات کو نہ مان کر ظلم کیا۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ مسلسل یہی پکار لگاتے رہے، یہی کہتے رہے کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کر دیا۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی بجھی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، یعنی ہم نے ان کو مٹی اور راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ ان پر عذاب آیا، جب تک یہ بالکل ختم نہیں ہوئے، ان کی جانیں نہیں نکلی، یہ اقرار کرتے رہے کہ اللہ کا ظلم نہیں، اللہ کا عذاب وہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم خود ظالم ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ان کو مٹی اور راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ مشرکین مکہ، تم بھی سبق حاصل کرو، تم جو اس نبی علیہ السلام کی مخالفت میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہو، اہل ایمان کو شدید تنگ کر رہے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہو، یہ کبھی حبشہ کی طرف جاتے ہیں اور کبھی مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تمہارا ظلم آخرکار تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر دیا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر برسا، وہ بڑی جرت کے ساتھ 1000 بندے نکلے اور سمجھتے یہ تھے کہ آج ہم مدینے کی بستی کو ختم کر دیں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہ جو ہمیں ہر روز ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے تجارتی قافلے ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی وقت بھی یہ شب خون مار سکتے ہیں، کسی وقت بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں، آج ان کا حساب بے باک کر دیں گے۔ 1000 جوان پورے اسلحے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر مقابلے پر آئے، اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کو نیست و نابود کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کیا۔ اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، کس حد تک ہماری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بغاوت میں گزر رہی ہے تو اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی۔ تو ہمیں سبق لینا ہے ان گزری ہوئی قوموں سے کہ اللہ کی بغاوت کرنے والے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں برباد ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔